کو تو معلوم ہوگا ہم کس ٹاپک پہ یا کس موضوع پہ ہم آج کی عبادت کر رہے ہیں. کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو یہ بات کہی تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے یا کیا ایسی چیزیں تھیں جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے خاص کہا کہ یہ بعد میں بھی کرنا. اس کا کیا مقصد تھا یسوع مسیح کا کہ وہ اس بات کو جو ہے اس پہ زور دے کہ بعد میں یہ عمل بار بار کیا جائے. اس کا مطلب پھر باقی دنوں میں یاد نہیں رکھتے. نہیں ویسے نہیں رکھتے ہیں لیکن خاص یہ چیز ہوتی ہے. اپنے طریقے سے اگر بولیں اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کا مطلب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ آج کل جو استاد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں, ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو نیچا دکھایا. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں اور میں استاد ہوں اس لیے نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ میری یادگیری میں ایسا ہی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کیا ہو, کہ آپ سب چھوٹے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ میں بڑا ہوں تو سب میں پھر میں رہے, کسی میں محبت نہیں رہے. آئے ہم یونا کی انجیل اس کے 13واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں, تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اس کی گنتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے, تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس جاتا ہوں, دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا, اے خداوند, کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا, جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پترس نے اس سے کہا, اے خداوند, صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا, جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں, بلکہ سراسر پاک ہے, اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے عید فصح سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی عید فصح آئی نہیں, وہاں پر لکھا کہ اس سے پہلے یسوع مسیح نے جب یہ معلوم کر لیا کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے. پاؤں دھونا یہودی روایت کے مطابق کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کچھ؟ یہودی روایت تھی نا یہ, کہ وہ پاؤں جب کوئی باہر سے آتا تھا اس کا پاؤں دھونے کے لیے اس کو پانی دیتے تھے. پاؤں دھونے سے وہ یہ اپنے آپ کو پاکیزگی کے اس میں لے کے جاتے تھے. یسوع مسیح نے, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, جب یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے. یہ 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلا سٹیپ کون سا ہے؟ اپنی خودی سے انکار. اور دوسرا اپنی صلیب اٹھائے. تیسرا میرے پیچھے. اب سب سے مین جو بائبل کا مرکزی کریکٹر ہے وہ یسوع مسیح. اگر ہم پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک دیکھیں تو پوری بائبل کا محور جو ہے وہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ یسوع مسیح. اب یسوع مسیح یہاں پر ایک ایسا عمل کرنے کو جا رہا ہے کہ کیا کوئی خدا جو آسمان سے آیا اور سراسر پاک ہے, وہ ایک ایسے لوگوں کے پاؤں دھوئے جو کہ ناپاک ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر عام زندگی میں اگر آپ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں
تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اعلیٰ رتبے والا شخص کسی نوکر کے پاؤں دھوئے؟ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ کیا اس کے شاگرد اتنے لائق تھے کہ یسوع مسیح ان کے پاؤں دھوتا؟ کیا یہ یہودی روایت تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے ان کے پاؤں دھوئے؟ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، باہر سے کہیں سے بھی نہیں آئے تھے، وہ تو اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ایسی وجہ تھی کہ جس نے یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھونے کو زیادہ اہمیت دی، اس کو زیادہ ایمفسائز اس کا اس چیز پہ تھا؟ کوئی بتا سکے گا کچھ تھوڑا سا؟ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنایا خدا کے بادشاہ میں بڑا بالکل 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 اور خلیمیت کو اپنے کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے اندر جب ہم میں ختم کر دیتے ہیں اور انتصار کر دیتے ہیں دوسروں کو ہم ترجیح دیتے ہیں خدا اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ جب ہم واپس جاتے ہیں کہ پالوس بھی کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح کیا مسیح اس سارے عمل سے کیا چاہتا ہے؟ مسیح کے آنے کا جو مقصد تھا، ہم واپس اس پہ جائیں گے ضرور، لیکن میں تھوڑا سا اور بھی اس طرف سے آپ کو کلیئر کر دوں۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ یسوع مسیح کو جانے، نمبر 3 کہ یسوع مسیح کا کام کرے۔ یہ 3 کام یسوع مسیح نے انسان کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ اب اس کے لیے ایک انسان کی جو کوالٹیز ہیں یا ایک انسان کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ یسوع مسیح کی ابھی سے اپنے شاگردوں کی تربیت کے وسیلہ سے ہم تک یہ باتیں پہنچنا شروع ہوئی۔ اگر ہم اس کو بغور اس کا جائزہ لیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھونے سے مراد بائبل میں روحانی جسمانی پہ بھی میں بتاؤں گا اور روحانی بھی بتاؤں گا۔ جسمانی تو یہ ہے کہ یہودیت میں ایسا کیا جاتا تھا، روحانیت میں یہ ہے کہ یسوع مسیح نے پاؤں دھونے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ اگر کوئی شخص سب کے پاؤں دھونے سے مراد یہ تھی، اگر کوئی شخص جسمانی طور پر روحانیت سے دور چلا جائے تو دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو دھوئے اور صاف کرے اور اس کو واپس یسوع مسیح میں شامل کرے۔ جیسا کہ پالوس کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تم استاد ہونا چاہیے لیکن تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑے۔ اب اس عمل کو ہم دیکھتے ہوئے یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ پورا جو 12 کے 12 کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پر آگے اگر ہم دیکھیں پیچھے دیکھیں تو وہاں پہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں یہ بات نہیں لکھی گئی۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے جن کے یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے، ان کا مقصد یہ تھا، آج بھی جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو ہم یسوع مسیح میں ایک ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات یسوع مسیح کے نے ہم تک پہنچانے کے لیے یہاں پر لکھوائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھائی یا کوئی بہن روحانیت میں سے جسمانیت کی طرف جاتا ہے یا دنیاوی کاموں میں سرگرم ہو جاتا ہے اور روحانیت سے نکل جاتا ہے تو کیا کرے کہ اس کو نصیحت کرے اور اس کو واپس لے کر آئے۔ دھونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کے وسیلہ سے ہم دھوئے جاتے ہیں، پاک کیے جاتے ہیں اور ہم پھر خدا یسوع مسیح کے لائق بنتے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح کے لائق بننے کے لیے کیسی روحانیت ہونی چاہیے یا اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں یسوع مسیح، ہم گیت گاتے ہیں، ہم سب کچھ ہے، ایسا تو اگر ہم دیکھیں کہ مصر میں سے جب مصریوں نکلنا چاہتے تھے تو فرعون نے کہا بھی جاؤ ٹھیک ہے عبادت کرنی ہے نا تمہیں، جاؤ جا کے عبادت کر کے واپس آ جاؤ۔ شیطان بھی اب یہی چاہتا ہے گیت گانے گاؤ، بائبل پڑھنی پڑھو، لیکن یسوع مسیح کو نہ جانو یا اس نقطے تک نہ پہنچیں جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا، یسوع مسیح کو جاننا۔ جیسا کہ یوحنا عرف کہتا ہے کہ میں نے جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے آدم ذات کو دیکھا اور اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ تو یسوع مسیح کو دیکھنے اور موسیٰ کو خدا نے کیا کہا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ، تو پھر ہم یسوع مسیح کو کس کرائٹیریا میں گنتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے یسوع مسیح سے ملاقات کا شرف حاصل کیا یا کسی نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ یسوع مسیح کو ملے، یسوع مسیح کو دیکھے یا فرشتوں کو ملے؟ بائبل میں تو لکھا ہے کہ
جب تم گیت گاتے ہو تم ایسا ایسا اتنی ہائیلی پرستش کرو گے تو فرشتے تمہارے ساتھ مل کے گائیں گے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ہاں جب ہم پرستش کرتے ہیں تو جو فرشتہ گان ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر نہیں؟ پرستش کبھی کرتے ہیں. کبھی سنا کہ وہ واقعی کر رہے ہیں؟ سنا تو نہیں. شادی سے پہلے میں نے اپنا ایک تجربہ بتا سکتی ہوں کہ شادی سے پہلے ایسے ہی روزوں کے دن تھے تو میں تقریباً میری کوشش ہوتی تھی کہ میں پوری روزے رکھوں اور جو لاسٹ ہوتے تھے وہ 3 دن کا میں ایک روزہ رکھتی تھی. اور جب میں میرے ساتھ میری فرینڈس بھی ہوتی تھی اور جب ہم پرستش کرتے تھے دعا کرتے تھے تو ہم محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہمارے ارد گرد جو خدا کی جو قدرت ہے اس نے ہمیں گھیر دی ہے. اور اس کے بعد ہم ایسے فیل کرتے تھے کہ جیسے کوئی قوت ہمارے اندر گئی ہے. اور بعض کا خدا دوسروں کی زندگیاں کے بارے میں بتا دیتا تھا اور اس کے فرشتگان کو اس کے چھوٹے چھوٹے فرشتوں کو میں نے کئی بار یعنی کہ دعا میں دیکھا تھا. اسی طرح سے جس طرح سے بہن نے بتایا ہے کلام کو جب ہم غور جائزہ کلام صرف پڑھنے کا نام نہیں. یسوع مسیح کا نام صرف سننے کا نام نہیں ہے, اس کو ایکسپیرینس کرنے کا نام ہے. پالوس نے اس کا ایکسپیرینس کیا اور اس نے کہا کہ دنیا مجھے کوڑا کرکٹ کی مانند لگتا ہے. جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے یسوع مسیح کے پاس لوٹ جاؤں. ایسا ہی ہے. تو کیا ہم کس لیول پہ خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جس میں ہم ان سارے تجربات کو محسوس نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری عبادت بالکل اوپر سے ہوتی ہے یا ہم گہرے طور پر اس کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گیت ہے, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ. میں بہت عرصے کے بعد میں نے کل پھر اس کو دوبارہ سے گانے کی کوشش کی تو میں اس کو پورا گا نہیں سکا کہ میرے زاروں قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے. اور میری بھابھی نے مجھے کہا تیرے تے آنسو جڑا اکھاں دے اوتے پئے ہوندے نے. میں کہ نہیں, تسی جدوں اس جگہ تے پہنچ جاندے ہو روحانیت دے وچ ادوں تھانوں آندا تے ایویں نہیں بندہ رونا شروع کر دیندا. تے وہ حالانکہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہمارے گھر کے اندر تو میں انہیں کہا تھا کہ ایک گیت ایسا بھی ہے کہ جو میں شاید پورا گا سکوں لیکن وہ پھر بھی کل نہیں ہوا. آپ کا جو یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں. اصل ٹاپک ہمارا دوسرا, لیکن ہم ان سب چیزوں کو کور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یسوع مسیح نے اصل میں ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کی تاکہ ہم ایک دوسرے سے پیوستہ رہیں, ایک دوسرے کو پاک صاف کریں. میں پاک ہوں گا تو آپ کو پاک کر سکوں گا, آپ پاک ہوں گے مجھے پاک صاف کر سکیں گے. آپ کے اندر پاک روح کی حکمت ہوگی, آپ مجھے تنصیحت کر سکتے ہیں. میرے اندر پاک روح کی حکمت ہوگی تو میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. تو جو کلام ہے, کلام کو سیکھنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اس میں سے گزریں, نہ کہ ہم روایتی عبادت کریں. میں اس قسم کا میسیج دیتا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں ساری باتوں کو. وہ زور سے وہ والی باتیں نہیں, جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ایک وہ نہیں ہوگی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, تب تک ہم ایک دوسرے کو نہیں جان سکتے. کیونکہ میں آپ کو لوگوں کو نہیں جانتا, آپ مجھے اتنا نہیں جانتے. جتنے لوگوں میں جاتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, اس لیے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے. بائبل کا مقصد یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جانیں. اب یہاں یسوع مسیح نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ بتائی ہے کہ ہم پاؤں دھونے کی رسم سے مراد ہے ہم ایک دوسرے کو پاک کریں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور لکھا ہے کہ تم روح کی یہ گاندگت میں کیا رہو تو وہ بندے رہو. روح کی گاندگت کیا ہے؟ روح کی گاندگت کیا ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جانا. روح کی یہ گاندگت یہ ہے کہ ایک ہو جانا, پیوستہ ہو جانا. یسوع مسیح بھی یہی چاہتے تھے کہ پاک روح ہمارے اندر کام کرے. اس لیے پالوس نے کہا کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کہ اس نے وہ بات کی کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی پوزیشن, جب میں پوزیشن کار کروں گا پاک روح میرے اندر آئے گا تو اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جب مسیح مجھ میں زندہ ہوگا تب میری آنکھیں بھی وہ اسی طرح سے کھل جائیں گی اور میں وہ دیکھ سکوں گا جو یسوع مسیح دیکھ سکتا ہے. اسی لیے اگر ہم رومیو کا خط اس کا پہلا باب پڑھیں تو اس میں کہ جس میں مسیح کا روح ہے, جس میں مسیح کا روح ہے, ایسے لکھا ہے. اور یسوع مسیح نے جاتے دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تو میں دوسرا مددگار بھیجوں, مجھ سے ہی صادر ہوگا. تو یسوع مسیح کو جاننے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے, کلام کو جاننے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس عمل میں سے گزریں گے کہ پاؤں دھونے کی رسم
तो पाँव धोना सिर्फ मुराद नहीं है, दूसरों, हम जितने भी ईमानदार हैं मसीह यीशु में, एक दूसरे के साथ व्यवस्था, जिस तरह पादरू के साथ व्यवस्था, इस तरह उनके साथ व्यवस्था, और एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर कोई चीज ऐसी जैसे हमें किसी की खिदमत करने से रोकती है, जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे किसी भाई से शिकायत है, तो क्या मैं मसीह से बड़ा हूं? मसीह को शिकायत थी अपने शागिर्दों से, तो भी उसने क्या किया? पाँव धोए। अगर कोई चीज हमारे दरमियान में हाइल होती है तो वो अबलीस से, हमें उस चीज को, अगर पाकरू हमारे अंदर होगा तो किसकी मोहब्बत हमारे अंदर होगी? मसीह की मोहब्बत। और मसीह की मोहब्बत होगी तो क्या हम अपने भाई से, जो कि मसीह का बदन है, क्या हम अपने हाथ से नफरत कर सकते हैं? क्या हम इसको जख्मी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से लिखा है कि तुम सब मसीह का बदन हो और मसीह तुम्हारा क्या है? सर है। तो कोई भी शख्स जो है वो क्या अपने बदन को धोखा दे सकता है? क्या उसको जख्मी कर सकता है? तो जब हम सब एक मसीह का बदन है, तो कोई भी शख्स जो रूहानी है और मसीह का बदन है, हम उससे नफरत नहीं कर सकते। नफरत उसी सूरत में होगी कि हम कहेंगे कि हमारे अंदर पागलू है, लेकिन पागलू होगा नहीं। और जब पागलू नहीं हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे? हम नफरत भी करेंगे, हम उससे थोड़ा अदावत भी रखेंगे, और हम वो काम भी नहीं करेंगे यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए अगर यूहन्ना 17 बाब में देखें तो लिखा वहाँ यीशु मसीह की दुआ है कि ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि ये लोग क्या करें? तुझे और मुझे जानना। और उसको जानना ये है उसके कलाम के ऊपर अमल करना, ना कि सिर्फ सुनना। बल्कि आज सिर्फ मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं 4 चीज़ों को लेता हूँ, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं कर, उसके ऊपर मैं ओवरकम नहीं हो जाता, मैं उससे अगली चीज़ पे नहीं जाता। कि मैं सोचूं कि जी मैं 50 चीज़ें को, बाइबल में आप 4 पिलर्स हैं बाइबल के, जिसमें आप अगर खड़े हो जाएं तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती। पहली जो 3 तो यीशु मसीह ने कही, चौथी उन सब पे अमल। ये 4 पिलर हैं जो मैं समझता हूँ 4 पिलर हैं बाइबल को समझने का, यीशु मसीह तक पहुँचने का। तो जो यीशु मसीह तक पहुँच जाता है वो अंदर भी चला जाता है, और उसको खुदावंद अपनी हिकमत भी देता है और उसको अपना फजल भी देता है। अगर कोई सवाल है तो आप इतना वक्त है या और भी कर सकते हैं। तो आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए, आज के सारे वक्त के लिए इफ्तार दुआ करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली यहोवा पाक खुदावंद खुदा, तू जो गयूर खुदावंद का खुदा है। ऐ बाप, हम दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस शाम के लिए, क्या बाप, जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शी, ताकि हम आप ही के कदमों में आए और आपको मुबारक करें। ऐ यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा, आज तेरे इलाही भेद के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। क्या बाप, तेरे बंदा ने जो हम तक पहुँचाया है, क्या बाप, हमें अपनी खुदी का इनकार करना है, अपनी उन गलतियों कताहियों को मानना है और उनका इकरार करना है और उन्हें अपनी जिंदगी से तरक करना है, और ऐ बाप तुझे अपनी जिंदगी में लेना है। ऐ यहोवा खुदावंद के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ऐ बाप तू हमसे ऐसी मोहब्बत करता है, ऐ बाप जिसकी ना नपाई ना गहराई ना चढ़ाई है। ऐ खुदावंद के खुदा, आज तू हमारी जिंदगी में भी ऐसी मोहब्बत है ताकि ऐ बाप हम भी अपने आप को हलीमी और फरोतनी में लेकर चले वापस मानी, और ऐ बाप तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। यहोवा पाक खुदावंद के खुदा, ऐ बाप जितनी जिंदगी तेरे हजूरी में झुकी हैं, एक एक जान को छूना और बड़ी बरकत देना और आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाना। ऐ यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ऐ बाप आपने मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी निगहबानी हिफाजत की, और ऐ बाप तूने हमें गहरा फजल अता किया वापस मानी कि हम इस रोज़ जमीन पर रहते हुए तेरे नाम का प्रचार कर सके और तेरे नाम को इज्जत और शला दे सके। यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप इस वक्त जहाँ कहीं भी आपका नाम लिया जाए वापस मानी,
तेरा अबर, तेरा मस्सा, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी बड़ी कसरत से काम करे वापस मानी। ऐ खुदावंदों के खुदा, आज का जो कलाम हमारी दिल की जमीन पर गिरा है वापस मानी, ऐ खुदावंदों के खुदा, ये बीज हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए वापस मानी। और ऐ खुदावंदों के खुदा, हम इस फल से खुदा पाक गुरुजी अपने आप को और तेरी मोहब्बत में गहरे होते चले जाए वापस मानी, और तुझे अपनी जिंदगियों में, घरानों में, खानदानों में, बहन भाइयों में वापस मानी मांग लेते हैं वापस मानी। ऐ हवा खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। हम मांग लेते